بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اپنا نیت کی اخلاص کی دعا سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ پلیز آپ سب بھی میرے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ ہمارا ٹاپک آج کا سنن کا بیان، فوت شدہ نمازوں کی قضا، مریض اور معذور کی نماز اور نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، لیکن یہ ٹاپک میں کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گی مے بی، تو تھوڑا ہم اگر ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس کی طرف بھی جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو آپ نے ابھی تک دیکھا کہ ہم لوگوں نے نماز کا کمپلیٹ ایک تکبیر تحریمہ سے لے کے تو سلام تک کا ہم لوگوں نے سارا مسنون نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے میکسیمم سناز کو ہم اپنی نماز میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے دیکھا۔ اور دعائیں مسنون وہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے دیکھا، میں امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کر رہے ہوں گے، میں نے گروپ پہ وہ شیئر بھی کیے تھے، تو وہ پی ڈی ایف آپ لوگ پرنٹ کر کے تو اپنے گھر میں لگا لیجیے، جہاں پہ کہیں پہ بھی ہے وہ پی ڈی ایف میں سے جو ہے وہ اس کا جو رکوع کی دعائیں ہیں یا سجود کی دعائیں ہیں، تو وہ ان کو قیام کی ہیں، تو ان کو آپ دعائیں استفتاح ہیں، تو یہ کتنی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو بتائیں گئی تھی، تو آپ کائنڈلی ان کو آپ ایڈ کر لیجئے اور اس کے بعد ان کو آپ ان کو پرنٹ کروا لیجئے اور پرنٹ کروا کے پھر اپنے گھر میں کہیں پہ بھی لگا لیجئے اور پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو یاد کرتے رہیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، جیسے ایک ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کریں، ایک ہفتے میں ایک دعا یاد کریں اور پھر ان دعاؤں کو اپنی رکوع میں، سجود میں، دعائے استفتاح، وہ تشہد میں ان کو ایڈ کرتے جائیے آپ، تو آپ کی نمازیں خود دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ بہت خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو اب جب ہم نے سلام پھیر دیا، لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی جس میں آپ لوگوں کو مسنون نماز کا طریقہ دکھایا گیا تھا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ویڈیو بھی گروپ میں شیئر کی گئی تھی، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ جب سلام پھیر دیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور 3 دفعہ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آیت الکرسی بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا اکثر لوگوں کو، اس کی فضیلت میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے آئے گی تو آپ دیکھیں گے۔ تو آیت الکرسی ہے، جب آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ معلوم نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے، اتنا علم جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا۔ تو آیت الکرسی جن کو نہیں آتی وہ بھی ضرور یاد کر لیں۔ اس کے بعد یہ جیسے ان دعاؤں کا پڑھنا، یہ مسنون دعائیں ہیں،
وہ 3 دفعہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو بڑا بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بزرگی والے کی بزرگی تجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، جب بھی کبھی زندگی میں کچھ پریشانی آئے تو سوچے یہ والے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ ہمیں کوئی چیز دینا چاہے، کوئی نفع دینا چاہے، کوئی چیز، کوئی نعمتیں دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور اگر کسی چیز کو اللہ ہی ہمیں نہ دینا چاہے، اللہ روک لے، تو ساری دنیا، ساری خدائی، سارے لوگ، ساری طاقتیں بھی مل جائیں، وہ ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، یہ چیز، یہ ریمائنڈر وہ ہے جو ہمیں بار بار ہمیں اپنی زندگی میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی دل پریشان ہونے لگے اس کو پڑھیں۔ اور یہ بھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے پر میری مدد فرما۔ اس کے بعد پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، پھر یہ پڑھنا، یہ سب مسنون ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑا سا کہ ان تسبیحات کے فوائد کیا ہیں۔ دن اور رات کی ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے لیے 500 صدقوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس طرح اس کے لیے جنت میں 500 درخت لگا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، جو کہ شجر کاری کر رہے تھے، درخت لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں نیکیاں کمانے کا سیزن ہے نا، اور کتنی نیکیاں کہے انسان، کتنی دفعہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، اور اتنی خوبصورت بات ہے، اور اتنی یہ والا ہمارے لیے کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان کو تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل کریے۔ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، اس کی غلطیاں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ تسبیحات ہمیشہ پڑھنے والا شخص دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ صبح اور شام کے اذکار ہیں، آپ کو پتہ، ان کو بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کریے۔
सुबह फजर की नमाज के वक्त उन दो अज़कार को आप पढ़ेंगे, सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ लीजिए। और इसी तरीके से असर और मगरिब की नमाज के दरमियान फिर शाम के अज़कार हैं जो कि मसनून अज़कार हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उनको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। हिफाजत की दुआएं हैं वो पढ़िए। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ आपके साथ ग्रुप पे शेयर करें, आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं और उनको याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके और उनको फिर पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फित्नतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूँ और बेग़र्ज़ उम्र की तरफ लौटाए जाने से तेरी पनाह में आता हूँ और दुनिया के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ और अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। इसके अलावा आपको पता है जो आखिरी 3 सूरतें हैं यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों को भी पढ़ना चाहिए मगरिब और फजर के बाद, यानी कि मगरिब की नमाज और फजर के बाद इन्हें 3-3 मर्तबा पढ़ना मसनून है। आयतुल कुर्सी का पढ़ना जैसे जो शुरू में आपको साथ शेयर किया गया था अरशाद नबवी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़ज़ीलत क्या है? अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ उसकी मौत का फ़ासला रह जाता है। तो आयतल कुर्सी को भी ज़रूर पढ़िए। फिर उसके अलावा फ़जर और मग़रिब के बाद 10 मर्तबा ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अब सुन्नतों का बयान हम देख लेते हैं। सुनन की फ़ज़ीलत, जो सुन्नतें हम पढ़ते हैं अपनी नमाज़ में उसकी फ़ज़ीलत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा हर रोज़ अल्लाह के लिए फ़र्ज़ के अलावा 12 रकात नफ़ल अदा करेगा, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बना देता है। इनकी तफ़सील सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि 4 रकतें ज़ोहर से पहले, 2 रकतें इसके बाद, 2 रकतें मग़रिब के बाद और 2 रकतें इशा के बाद और 2 रकतें फ़जर से पहले। ये है वो 12 रकतें जो इनको पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देगा। तो कितनी फ़ज़ीलत की बात है ना? नमाज़े असर से पहले 4 रकात सुन्नत की फ़ज़ीलत बयान करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकात अदा करता है। तो असर से पहले जैसे असर की नमाज़ के 4 फ़र्ज़ है ना, तो अगर उससे पहले हम 4 सुन्नतें पढ़ते हैं तो उसकी फ़ज़ीलत क्या है कि अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम फरमाए। जो असर से पहले 4 रकात अदा करता है तो अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा। तो जो हम में से ये चाहे कि अल्लाह उस पर रहम करे और तो उस कोशिश करें कि अ, अपनी नमाज़ों में असर से पहले 4 रकात सुन्नत को भी शामिल करने की। और इसी तरह से नमाज़ मग़रिब से पहले 2 रकात पढ़ो और तीसरी मर्तबा फरमाया जिसका दिल चाहे पढ़े। यानी कि मग़रिब के 3 फ़र्ज़ है ना, तो जैसे ही आप नमाज़ जैसे अज़ान के टाइम पे आपने वज़ू कर लिया और वज़ू करके तो फिर फ़ौरन मग़रिब के 3 फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नत जो है वो पढ़ सकते हैं 2। अ, ये वही कि जैसे आप हदीस में भी देख रहे हैं कि नमाज़ मग़रिब से पहले 2 रकात पढ़ो और फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने फरमाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसका दिल चाहे पढ़े। यानी कि ये जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और उसके बाद फिर अपने जैसे 3 फ़र्ज़ फिर तो सुन्ना वो पढ़ सकते हैं। और अगर टाइम इतना नहीं है, अगर आप ज़ाहिर है बाज़ औक़ात इंसान लेट हो जाता है और कुछ जब आपके पास अगर इतना ही टाइम है तो फिर आप अपने फ़र्ज़ ज़ाहिर है मेन फ़राइज़ पे हमारा फ़ोकस होता है तो सॉरी फिर फ़र्ज़ को आप पहले पढ़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप मग़रिब से पहले ये 2 सुन्नत पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इशा से पहले वक़्त हो तो नफ़िल नमाज़ पढ़नी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो फिर पढ़ सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अज़ान और अक़ामत के दरमियान नमाज़ पढ़नी चाहिए, हर अज़ान और अक़ामत के दरमियान नमाज़ पढ़नी चाहिए। फिर तीसरी मर्तबा फरमाया जो चाहे पढ़े।
اور آپ کو پتہ ہے جیسے تحیۃ الوضو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا، آپ نے وضو کیا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، تو آپ وہ تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی سنن کے مسائل، سنن دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نفل نماز دو دو رکعت ہے۔ جیسے یعنی کہ ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے نا، تو ظہر کی نماز میں آپ دو دو کر کے پڑھیں گے تو وہ افضل ہے۔ جیسے 4 فرض سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہیں، اگر کوئی 4 سنت بھی پڑھ لیتا ہے ایک سلام کے ساتھ تو وہ بھی درست ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو افضل یہ ہے دو دو کر کے پڑھنا، یعنی کہ 4 فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو دو دو کر کے پڑھیں، 2 سنت پڑھیں پھر 2 سنت پڑھیں، یہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے 4 فرض پڑھ لیجئے، تو یہ افضل ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے نا کہ اپنی نمازوں کو افضل بنائیں۔ فجر کی سنن پڑھنے کا طریقہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 رکعت بالکل ہلکی پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو فجر کی جب سنتیں ہم پڑھیں گے تو اس میں پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ کافرون، یہ قل یا ایھا الکافرون یہ، اور جو دوسری رکعت ہوگی اس میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد یہ پڑھیں، یہ مسنون ہے۔ فجر کی سنن کے بعد لیٹنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سنت، یہ مجھے لگتا ہے کہ سنت اب بہت کم ہو گئی ہے، تو ہم سب، ہم سب کوشش کریں کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں، تو یہ سنت بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میکسیمم جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں کہ جیسے جب فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر لیٹ جائیں، پھر اٹھ کے پھر ہم 2 فرض پڑھ لیں، تو یہ سنت مسنون ہے لیٹنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو ایسا اس چیز کو بھی، اس سنت کو بھی اپنی نمازوں میں شامل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ فجر کی سنن کی قضا، نماز فجر قضا ہو جائے تب بھی پہلے سنتیں ادا کی جائیں پھر فرض ادا کیے جائیں۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی کہ سورج طلوع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنن پڑھی پھر فجر کی جماعت کروائی۔ تو اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ سویا رہ کے ہم الارم لگایا تھا لیکن نہیں اٹھ سکے نماز کے ٹائم پہ، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنی لیٹ اٹھے ہیں اگر، تو پھر بھی ہم پہلے 2 سننا پڑھیں گے پھر 2 فرض پڑھیں گے۔ لیکن فرض کریے کہ ہم اس ٹائم پہ اٹھے ہیں کہ بس اتنا ٹائم ہے کہ ہم وقت پہ صرف 2 رکعت ہی پڑھنے کا ٹائم ہے یا 1 رکعت ہی پڑھنے کا ٹائم ہے اور نماز کا ٹائم نکل جائے گا، یعنی کہ سورج طلوع ہو جائے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے، پہلے ہم فرض پڑھیں گے اور بعد میں پھر ہم سننا پڑیں گے۔ فوت شدہ نمازوں کی قضا، جو نمازیں ہماری فوت ہو گئی ہیں ان کی قضا کیسے ادا کریں گے؟ سونے یا بھولنے کی وجہ سے قضا نماز کا مسئلہ، جو شخص نماز کے وقت سویا تھا یا وہ نماز پڑھنا بھول گیا تو وہ جب بھی بیدار ہو یا اسے جب بھی یاد آئے تو وہ اسی وقت نماز ادا کرے، اس کے لیے وہی وقت نماز کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یاد آنے پر فوراً نماز ادا کر لے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اگر کوئی سویا رہ گیا یا بعض اوقات ہوا ہے کہ کوئی نماز پڑھنا ہی بھول گیا، ایسے کاموں میں لگ گیا یا کچھ ایسی مصروفیت تھی یا کچھ بھی، بعض اوقات ہوتا ہے نا، کبھی کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی اپنا قریبی تو ہم ان کی تیمارداری میں لگے ہیں تو نماز پڑھنے کا نہیں اگر خیال رہا، بھول گئے ہیں، تو پھر کیا کریں گے کہ جیسے ہی یاد آئے گا فوراً نماز ادا کریں گے۔ نمازیں جمع کرنے میں ترتیب، اب فرض کریے کہ ہم کسی بھی وجہ سے ہم اپنی ظہر اثر مغرب ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ہم نہیں پڑھ سکے ان کو، تو پھر کیا کریں گے، جب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ہم اسی ترتیب سے پھر نماز پڑھیں گے۔ جب نمازیں جمع کریں
تو انہیں ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ جنگ خندق میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب پڑھی۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جو جیسے فرض کریے اگر مغرب کے ٹائم ہے تو آپ کی عصر اگر رہے گی تو آپ پہلے عصر پڑھیں گے پھر مغرب، اور اگر عشاء کے ٹائم پہ آپ صبح سے لے کے شام تک کی نمازیں نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور پھر آپ عشاء ادا کریں گے۔ مریض اور معذور کی نماز، اب ہوتا ہے نا ظاہر ہے یہ بھی ایک بعض اوقات مریض ہے کوئی یا معذور ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یا اس کے لیے مشکل ہوا ہے، کوئی معذور ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ مریض ہے، بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مریض اور معذور جس طرح آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہی ہے، مین پوائنٹ، مین بات آپ نے یہی یاد رکھنی ہے کہ مریض اور معذور جس طرح آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں، تو وجہ بتاتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ معذور آدمی کو جیسے سہولت ہو اسی طرح نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو جیسے معذور پھر جس طرح سے پڑھ سکے وہ اس طریقے سے نماز ادا کر لے، یا کوئی مریض ہے یا معذور ہے تو جس طرح سے آسانی ہے اس کو اس طریقے سے نماز ادا کر لے۔ بس مین بات یاد رکھنے والی یہی ہے کہ نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو اس لیے جس طریقے سے وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ لے۔ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، ورنہ بیٹھ کر، بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں تو لیٹ کر محض سر کے اشارے سے نماز ادا کر لے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا جائز ہے۔ اب اگر ظاہر ہے آپ بیمار ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کسی چیز پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے یا بیک میں کوئی پرابلم ہے، بعض اوقات کمر کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو، تو وہ بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی سچویشن زیادہ بہترین طریقے سے پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے۔ ہر ایک کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوگی، کسی میں کھڑے ہونے کی ہے، کسی میں بیٹھنے کی ہے، کوئی رکوع کر سکتا ہے، کوئی سجدہ کر سکتا ہے، تو جتنی استطاعت ہے نا اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ میں قیام کرنے کی استطاعت ہے تو آپ قیام کریے، اور رکوع کی نہیں ہے تو پھر آپ رکوع کے ٹائم پہ بیٹھ جائیے۔ اگر رکوع کر سکتے ہیں لیکن قیام نہیں آپ کر سکتے تو ٹھیک ہے، آپ رکوع کو ادا کر لیجئے، پھر قیام کے ٹائم پہ آپ بیٹھ جائیے۔ جیسے مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کس چیز کی اطاعت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قیام کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے، آپ نہیں سجدہ کر سکتے تو پھر آپ بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بہترین پتا ہے کہ آپ میں کیا استطاعت ہے، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، کتنی طاقت ہے اور کتنی نہیں۔ جو کر سکتے ہیں، جو رکن ادا کرنے کی آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کو ادا کر لیجئے، اور جس رکن کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے اس کے ٹائم آپ جیسے پھر آپ بیٹھ کے لیٹ کے جیسے کر سکتے ہیں ویسے کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ذرا سی تکلیف محسوس کی یا تھکاوٹ ہی محسوس کی کہ ہم تھکے ہوئے ہیں تو چلو بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا فرض کریے کہ میں کھڑی ہو سکتی ہوں، قیام کر سکتی ہوں، رکوع بھی کر سکتی ہوں، لیکن سجدہ نہیں کر سکتی، تو لیکن کیونکہ سجدہ نہیں کر سکتی تو میں اپنی ساری نماز ہی بیٹھ کے پڑھوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رکوع یا سجدہ میں پوری طرح جھک نہ سکے تو جس قدر ممکن ہو جھکے، اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو تکیے پر سجدہ کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا، اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ، ورنہ اشارے سے پڑھ لے اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک۔ ایک تو بعضوں کا دیکھا ہے کہ میں نے خود بھی کہ جیسے اگر کوئی جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آ کے تکیہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ تکیہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامنے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ رکوع اور سجدے میں کیا فرق ہوگا، آپ کے ہاتھ تو ادھر گھٹنوں پہ ہوں گے آپ کے تحت، تو آپ جب جھکنا ہے رکوع کے ٹائم پہ آپ تھوڑا سا جھکیں گے، اور سجدے میں اس سے رکوع سے زیادہ جھک جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایسے قیام کیا،
ہاتھ باندھے. یہ دیکھیے رکوع میں آپ نے ہاتھ رکھے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکایا, اور جب آپ سجدہ کریں گے تو پھر اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اور زیادہ جھکا لیں گے. ٹھیک ہے, یہ رکوع میں آپ نے تھوڑا سا جھکایا, اینڈ دین سجدے میں آپ نے اور زیادہ اپنے آپ کو جھکایا. ہاتھ آپ کے ادھر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, صرف جھکانا ہے آپ نے. اور تشہد میں بھی ظاہر ہے آپ کے ہاتھ ادھر ہوں گے, پھر آپ تشہد اپنا پڑھیں گے اور بیٹھے بیٹھے ہی پھر آپ اپنا دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ہماری جو کہ اہم تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو میں سمجھتی ہوں, جب میں نے اس پہ تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا تو بہت بہت مجھے لگا کہ آج ایک کلاس تو اس کے لیے بہت ہی کم ہوگی. میں نہیں سمجھتی کہ آج میں اس ٹاپک کو خشوع, نماز میں خشوع کیسے اختیار کریں, مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا میرے لیے, لیکن میں کوشش کروں گی کہ جس حد تک ممکن ہو جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کو ہم شیئر کر سکیں, آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور غور سے سنیے اس کو. اور خشوع کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. کیسے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ المومنون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بے شک ایمان والے فلاح پا گئے, ایمان والے کامیاب ہو گئے, فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. ایمان والوں کی یہاں پہ صفت بتائی جا رہی ہے. ان کا وصف کیا ہے ایمان والوں کا؟ وہ لوگ جو اب نماز میں خشوع کرتے ہیں. تو کامیاب ہونے کا وصف کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ان میں پائی جاتی ہے, سب سے پہلی خوبی ان کی کیا ہے؟ وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. تو نماز میں خشوع یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ خشوع, دلوں کا جھکنا, دلوں کا مائل ہونا کس کی طرف؟ رب العالمین کی طرف. یہ بہت اہم ہے. اور خشوع کے راستے میں رکاوٹ پھر ہمارے پاس کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. وہ ہمیں بھولی باتیں بھی یاد کرواتا ہے کہ اچھا یہ یاد کر لو, اچھا وہ یاد کر لو. تو خشوع کو اپنی زندگی میں شامل کرنا, اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے. اب خشوع کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا خشوع جو ہے. خشوع کا اصل معنی ہوتا ہے دل کا جھکاؤ. جب مومن بندہ نماز پڑھے تو اس کا پورا دھیان ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نماز کی طرف ہونا چاہیے. نماز پڑھتے ہوئے نماز سے غافل نہ ہو. اب غفلت کی نماز وہ خشوع کی نماز نہیں ہوگی. تو دل جھکا ہوا ہو کس کی طرف؟ رب العالمین کی طرف. دل کا جھکاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. ہم خود کو سپرد کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اب نماز کا اجر نماز کے حسن اور خشوع کے لحاظ سے ہوتا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ یعنی کہ 1/10, 9واں حصہ, 8واں حصہ, 7واں حصہ, چھٹا حصہ, 5واں حصہ, چوتھا حصہ, تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے. یعنی نماز سب ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کا اجر مختلف ہے. ہر ایک کا نماز کا جو اس کا اجر لکھا جا رہا ہے, ہر ایک کی نماز کا وہ مختلف لکھا جا رہا ہے. تو خشوع میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف رہے اور اپنے اختیار سے, اور وہ کوشش کرتا ہے نا کہ اپنے اختیار سے کوئی خیال دل میں نہ لائے. غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جاتا ہے تو وہ معاف ہے, لیکن اس کو کوشش کر کے کوئی خیال نہیں لانا چاہیے. اور خشوع کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں. تو نماز سے پہلے وضو نماز کے لیے یہ ہمیں تیار کرتا ہے. خشوع کا آغاز وضو سے ہو جاتا ہے. وضو کرنے کے بعد پھر ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز میں خشوع عطا کر.
اب وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہمیں طہارت حاصل ہوتی ہے. پھر بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوتا ہے. اور اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیا کہ اپنے خشوع میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ دل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. یہ سب سے اہم ہے. خشوع میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اس کا تعلق زیادہ باطن سے ہے، ہمارے اندر سے اس کا زیادہ تعلق ہے، اور ظاہر سے بھی ہے کہ ہمارا ظاہر ہم کیسے کھڑے ہیں. تو اللہ کے سامنے ہمبل ہونا ہے، ایک دم عاجزی ہونی چاہیے. یہ خشوع کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور فوکس کرنا ہے، توجہ کرنا ہے. تو ہماری نماز اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی. جو خشوع والی نماز ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی. تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل کی حالت کو، دل کو پورا جھکا دے. رکوع اور سجدے میں تو جھکانا ہی ہے نا، دل کا جھکاؤ بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو اپنے دل کو بھی جھکا دے اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ. پھر اور کیا، ظاہری اس اسباب میں کیا کیا آتا ہے کہ ہماری جگہ وہ صاف ستھری ہو. یہ بھی خشوع کے لیے ضروری ہے نا کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھیں وہ صاف ستھری ہو. گندی اور بدبو والی جگہ، اس جگہ پہ خشوع تو نہیں ہوگا. اگر اسمیل آ رہی ہے، آس پاس کسی چیز کی اسمیل ہے، تو وہ بھی خشوع کے راستے میں حائل ہوتی ہے. پھر پسینے کی بدبو، یہ بھی بڑی خراب چیز ہے جو کہ حائل ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور اس میں اسمیل بھی بہت ہوتی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو صاف کر کے طہارت حاصل کر کے نماز کی طرف جانا چاہیے. تو آپ خیال رکھیں اگر آپ کو اس طریقے کا پرابلم ہے تو جیسے آپ ڈیوڈرنٹ وغیرہ استعمال کریں. اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ زینت اختیار کریں جب مسجد کی طرف جائیں. تو وہ یہی تھا نا کہ جب ہم نماز کی طرف آئیں تو ہم اپنے آپ کو تو زینت اختیار کریں. یہ نہیں کہ میلے کچیلے اور مطلب اسمیل آ رہی ہے کپڑوں میں سے اور آپ اسی حلیے میں نماز کی طرف جا رہے ہیں. جیسے دیکھیں اس بات کو ایسے بھی سمجھیں، کوئی ہمارے گھر آ رہا ہو، ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا گھر والے حلیے میں اسی وقت اسی کے سامنے چلے جاتے ہیں؟ فرض کریں کچن میں کام کر رہے تھے، اسمیل آ رہی ہے کپڑوں میں کھانے کی اور پسینے کی اسمیل، تو کیا ہم اسی حالت میں کسی کے سامنے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. ہمیں پتا چلے کوئی آ رہا ہے اور ہماری حالت یہ تھی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود کو جلدی سے اپنے کپڑے چینج کریں گے، اپنا حلیہ درست کریں گے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. وہ ہستی جو اس کائنات کا رب، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، مدبر، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں ہر نعمت، ہر چیز دینے والا ہمارا رب، اس سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے. اس سے ہم ملنے جا رہے ہیں، اس سے ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں، اس سے سرگوشیاں کرنے جا رہے ہیں، اس سے مناجات کرنے جا رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگنے جا رہے ہیں. تو ہمارا حال حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے نا. تو ہمارے پاس ہے وہ یہ نہیں کہ کپڑوں میں سے اسمیل آ رہی ہے، کھانوں کی، پسینے کی، اور اسی حلیے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہی بات یاد رکھنی نا کہ اگر ہمیں اس حلیے میں کسی عام بندے کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں جان سکتی، تو رب کائنات، جو اس رب کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے. تو ہم انسان، ہم بھی نماز کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارا حال حلیہ پھر کیسا ہونا چاہیے؟ تو جگہ صاف ستھری ہو، کپڑے صاف ہوں، جسم صاف ہوں، ان کا اہتمام کرنا، اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. پھر مسلح بھی سادہ ہوں. یہ نہیں کہ نقش و نگار والے، یہ خوبصورت جائے نمازیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقش و نگار والی چیزیں نا، وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، آپ کی توجہ بڑھتی ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری توجہ نہ بٹے. اور اگر ماحول میں تصویریں ہیں لگی ہوئی، آس پاس تصویریں ہیں، تو ان چیزوں سے کو بھی دور کرنا چاہیے. ماحول سے بھی تصویروں کو دور کریں. جس جگہ تصویریں ہوں، یاد رکھیے گا وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جس جگہ تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے. اور اس کے علاوہ اگر لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں فرض کریے، تو وہاں سے بھی ہٹ جائیے تھوڑا سا. جہاں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ کے تھوڑا پرسکون جگہ پہ جا کے نماز پڑھیے. کیونکہ اگر آپ ادھر ہی لوگوں کے پاس نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ڈسٹریکشن ہے، آپ کی نماز میں خشوع نہیں آئے گا، آپ کی توجہ باتوں کی طرف چلی جائے گی.
اور کیا کر سکتے ہیں کہ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھیں. آپ کو بہت زور کی نیند آ رہی ہے تو اس میں بھی نماز نہ پڑھیں. کیوں؟ آپ کو پڑھتے ہوئے یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اور نہ تو یہ پتا ہوگا کیا پڑھا ہے، نہ پتا ہوگا کہ کتنا پڑھا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اگر بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا نیپ لے لیں، پھر اس کے بعد سکون اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ تو تھی ظاہری کچھ اسباب جو آپ اختیار کریں گے اپنی چیزوں کو، اور اس کے بعد اب آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خود کو حاضری میں دیا، جا کے آپ کھڑے ہو گئے. اب آپ نے اپنے اندر پہ بھی کام کرنا ہے، جو باطنی اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرنا ہے، اپنے دل کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اپنے دل کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے، لغویات سے پاک کرنا ہے. اپنے دل، آپ کے اندر کی دنیا کیسی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو نماز اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نماز کا وقت میرا سب سے قیمتی وقت ہے. اور ہمارا نفس ہمیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جلدی کرو، جلدی جلدی کر لو. تو لیکن ہم نے نفس کی بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے. ہم نے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں نا، تو ہم کیوں جلدی جلدی کریں؟ ہم آپ نے عموماً یہ والی بات سنی ہوگی کہ ہم کہتے ہیں اچھا تم بیٹھو یا یہ کام کرو، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں. کیوں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں؟ کبھی گیدرنگز ہوں، ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہوں، اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی. کیوں؟ باہر جا کے باتیں کرنی ہے. تو باتیں کرنے کے لیے آپ نے 2-3 گھنٹے دیے نا، تو جو اللہ سے ملاقات کا وقت تھا وہ کیا ایک جو ٹائم آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو وہ خوبصورت ہونا چاہیے. اس میں جلدی جلدی نہیں ہونی چاہیے، اس میں خشوع ہونا چاہیے، دل کا جھکاؤ ہونا چاہیے. صرف رکوع اور سجدے میں نہیں جھکنا، دل کو بھی جھکانا ہے، عاجزی پیدا کرنی ہے، اللہ کی طرف اس کو رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے اعضاء کو. تو ہم نے نفس کی بات نہیں مانی. نفس تو یہی کہے گا، اور شیطان بھی، کہ اچھا جلدی جلدی نماز پڑھ لو، تم نے یہ کام کرنے ہیں. بڑی چیزیں یاد دلاتا ہے وہ ہمیں، لیکن اس کی بات نہیں ماننی ہے آپ نے. نہ اپنے نفس کی بات سننی ہے، نہ شیطان کی بات سننی ہے. کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سکون اور اطمینان سے نماز کو پڑھنا ہے، اور خود کو یہ ریمائنڈر بھی دینا ہے، آپ نے آپ کو یہ یاد دہانی بھی کرانی ہے کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنی ہے. اور یہ خیال رکھنا ہے، اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ یہ میرا سب سے قیمتی وقت ہے، کیونکہ یہ میرا رب سے ملاقات کا وقت ہے. تو اپنے نفس کو یاد دلانا ہے کہ وہ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے، وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے. ہم کہتے بھی ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو محسوس بھی تو کریں اس کے سامنے جب کھڑے ہیں، تو پڑھ تو رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اس کو محسوس بھی کریے، اور اپنے نفس کو بتائیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس سے سرگوشی کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی سب سے محبوب ہستی سے، جو خالق کائنات ہے، اس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ملاقات کر رہے ہیں. تو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ جیسے آج میں قیام کر رہی ہوں، ایسے ہی ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی. وہ کیا دن ہوگا؟ قیامت کے دن ایسے ہی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس بات کا احساس کریں تو وہ بھی خشوع پیدا کرے گا کہ ایسے ہی میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، تو کیا حالت ہوگی اس وقت میری. اس حالت کو محسوس کریں اور اپنے نماز کے قیام کو محسوس کریں، تو آٹومیٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ خود بخود ایک خشوع ذہن میں، دل میں آ جاتا ہے. دل میں آئے گا، دماغ میں آئے گا، تو ہمارے اعضاء پہ بھی آئے گا. دل، دماغ، اعضاء سب جھک جائیں گے رب کائنات کے سامنے. تو ہم نے احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدرت کو سوچیں کہ کس ہستی کے سامنے کھڑی ہوں جو ہر چیز پر قادر ہے. قرآن میں بھی پڑھتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز سوچے اس کائنات میں کون کون سی چیز ہے، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے. اتنی عظیم ہستی والا میرا رب، اس کے سامنے کھڑے ہیں. تو دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کرنا ہے. ہر خیال کو،
ہر بات کو اپنے دل سے نکال دیں اور دل کو خالی کر کے نماز پڑھیں، شعور کے ساتھ نماز پڑھیں. کیا پڑھ رہی ہیں، کیا بول رہی ہوں، اس کا احساس کرنا ہے. ہر آیت پہ رکنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، احساس کرنا ہے کون ہے رب. الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. تو احساس ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور کیا بول رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں. نماز کا ترجمہ اسی لیے آپ لوگوں کو یاد کرایا جا رہا ہے تاکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا بول رہے ہیں. اگر یہی نہیں پتا تو نماز میں خشوع کیسے آئے گا. جلدی جلدی پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا پتا چلا آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہو کے رب سے ایسے بات کر رہے ہیں. کیا دنیا میں کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ آئیں جلدی سے بیٹھیے میں آتی ہوں آپ یہ کھا لیجیے وہ کریں. کیا ایسے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم ایسے بات. ہم بہت تمیز تہذیب کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو رب کائنات کے سامنے جب کھڑے ہوئے جب اس کے پاس گئے ہیں تو پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہونا چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے. کیا اس وقت ایسی نماز ہماری ہونی چاہیے؟ نہیں. ہماری نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے. اور شوق اور محبت کس سے؟ رب کائنات سے، جس سے میں اور آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں وہ سب سے اوپر ہے، سب سے اہم ہے. وہ ہستی جو ہماری زندگی میں سب سے اہم ہے اس کے سامنے جب جا رہے ہیں تو اس وقت دل کی حالت بہت خوبصورت ہونی چاہیے. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے کہ میں بول کیا رہی ہوں، میں اللہ سے مانگ کیا رہی ہوں. تو نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. پھر سجدے کی جو ہماری نگاہ ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو جب ہم قیام کی حالت میں ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اور خشوع سے اجر بڑھتا ہے. خشوع اپنے کرنے والے کو قیامت کے دن بلند کر دے گا. جس نے خشوع اختیار کیا شیطان اس کے قریب نہیں آتا. کتنی خوبصورت بات ہے. ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں نا، خشوع کریں، خشوع اختیار کریں، شیطان آپ سے دور رہے گا. تو خشوع کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں. اگر ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا تو خشوع ہوگا ہماری زندگی میں، ہماری نمازوں میں. تو جو اپنی نماز میں خشوع لانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جرنل لائف میں بھی خشوع لے کر آئے. جس کی زندگی میں عام طور پر خشوع ہوگا اس کی نماز میں بھی خشوع ہوگا. تو اپنے جسم کو بھی بہت حرکت نہ دیں. یہ نہیں کہ ادھر ہل رہے ہیں ادھر ہل رہے ہیں، کبھی چادر صحیح کر رہے ہیں، کبھی شلوار یا ٹراؤزر صحیح کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی چادر، آپ کے پورا سطر جو آپ کو کمپلیٹلی بتا دیا گیا تھا وہ پورا سطر کا خیال رکھتے ہوئے آئے تاکہ نماز میں خشوع کی طرف آپ کا توجہ رہے. سکون اور اطمینان سے کھڑے ہوں، اللہ کی عظمت کا احساس کریں اور غفلت کو اپنی زندگی سے نکالیں. انسان کو یہ احساس ہو کہ ہر قدم پر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس رکھنا ہے میں اللہ کی بندی ہوں. مطلوب کیا ہے ہم سے کہ چاہے میں کھانا کھا رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، کوئی جاب کر رہی ہوں، کچھ بھی گھر کا کام کر رہی ہوں یا کسی سے بات کر رہی ہوں یا ملاقات کر رہی ہوں، یہ احساس ہر وقت رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. اللہ کا خیال ہر وقت میرے دل میں رہے. کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں دل اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. تو خشوع کے لیے نماز کے شروع سے لے کر سلام تک کیا کہا ہے اس کا تصور باندھیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. تو جب یہ کہیں گے اللہ اکبر یعنی میں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر ہر عمل سے دستبردار ہو گئی ہوں. میں نماز کے علاوہ اب خود کو اللہ کے سپورٹ کر دیا. آپ نے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے اس کی طرف دل کو پورا متوجہ کر دیں. اور پھر جیسے آپ کو پتا ہم سورہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ کتنی ویلیویبل چیز ہے. آپ کے پاس کروڑوں اربوں کھربوں ہوں، ہدایت نہیں، آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، آپ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر آپ کے پاس مادی لحاظ سے بہت کچھ ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں تو یقین کریں آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. تو اللہ سے ہدایت مانگیں
تڑپ تڑپ کر مانگے، مانگنے سے ملتی ہے ہدایت۔ اللہ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے نا اللہ اس کو دیتا ہے، تو اللہ سے ہدایت بھی مانگے۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، کیسے؟ اب ہماری نماز کی روح کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اپنے مکمل وجود کے ساتھ، دل، جسم، روح کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کس کس کے ساتھ؟ ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری روح، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیسے ہم نماز میں قبلہ رخ ہو کر عاجزی کے ساتھ سجدے کے مقام کو دیکھتے ہیں نا، تو ظاہری بدن ایک رخ میں جیسے ہمارا گڑا ہوا ہے، اس طریقے سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو باطن کو بھی پوری طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو اصل نماز کیا ہے؟ جس میں ظاہر اور باطن دونوں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کیا ہے اصل نماز؟ جس میں ظاہر اور باطن دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جو بندہ اللہ کی طرف جس قدر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر جس قدر ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوگا نا، تو جب بندہ دھیان کسی اور طرف کرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اعراض برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض برتتا ہے، یعنی اللہ بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنی توجہ، اگر ہماری توجہ نماز کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور جب ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں یا بھٹکنا شروع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھے؟ مجھے لگتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف دیکھیں۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری طرف متوجہ ہوں، تو اپنے دل، جسم اور روح کو نماز کے میں اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ پھر نماز میں متوجہ ہونے کے بھی کچھ درجے ہیں، بس 3 درجے، مطلب ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا۔ دل پر سب سے پہلے آپ نے نگاہ رکھنی ہے۔ انسان دل کی حفاظت کرے، کس چیز سے؟ وسوسوں سے، خیالات سے۔ وسوسے اور خیالات اور باتیں جو اس کی نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں یا باطل کرتی ہیں، ان سے حفاظت کرے۔ تو اپنے دل کی طرف آپ نے متوجہ رہنا، یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہم کریں گے۔ دل پہ نظر رکھنی ہے آپ نے، دل کی حفاظت کرنی ہے۔ کس کے؟ کہ کوئی بھی وسوسے نہ آئیں، خیالات نہ آئیں، ان سے خود کو بچانا ہے، کیونکہ یہ نماز کے ثواب کو کم کرتا ہے۔ میں نے شیئر کیا نا آپ سے کہ 10واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، تو یہ ساری چیزیں تو ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اور کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اور دوسری چیز پھر یہ سوچیں گے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس چیز کا احساس کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو احسان کا درجہ پھر ہمیں اور کیا بتایا گیا ہے کہ پھر یہ احساس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ محبت اور ڈر، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اور پھر تیسری چیز، اور اس کے کلام کے معنی کی طرف متوجہ ہونا، کہ یعنی انسان نماز میں ترجمے پر غور کرے اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں، اب میں رکوع میں ہوں، اب میں سجدے میں ہوں، اور مجھے ہر جگہ جیسے حکم ملا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو ان سارے مراتب کا خیال رکھیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں اپنی نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ نماز کی روح ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، انسان کا اس طرح عبادت کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شوق اور طلب اور محبت کی عبادت ہے۔ ہمارے دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ احساس ہوگا تو ہم کسی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پھر انسان کوئی بھی کام، یاد رکھیے، یا تو ڈر کی وجہ سے کرتا ہے یا محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اعلیٰ ترین درجہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں نماز پڑھیں، شوق سے نماز ادا کریں، اور اس کے بعد کا درجہ پھر ڈر کا ہے، اس کے عذاب سے کے ڈر کے، اس کے عذاب
کہ ڈر سے پڑھیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ سزا ہوگی، ایسے ہوگا. تو یہ پہلے درجے سے کم ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں شوق سے نماز پڑھیں. گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور سجدے میں اس قرب کو محسوس کریں. جب آپ سجدہ کریں تو اس قرب کو محسوس کریں کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور سجدے میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو محبت سے شروع کریں. نماز کا جو اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی محبت اور شوق میں نماز پڑھیں، طلب میں، شوق میں، محبت سے نماز پڑھیں. اور اگر دماغ بھٹکنے لگے، ادھر ادھر جانے لگے، تو پھر خوف فوراً ادھر آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جیسے یہ احساس ہوگا، یہ ڈر ہوگا، تو پھر انسان اپنی نمازوں کو درست کر لے گا. تو یہ دونوں ہی، شوق، محبت اور ڈر، یہ سب ہی لازم و ملزوم ہیں. انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی نا، کبھی ڈر ہوتا ہے اور کبھی محبت. لیکن ان دونوں چیزوں کو ہی ذہن میں رکھنا ہے. شروع آپ اپنی نماز کی شروعات کیسے کریں گے؟ شوق اور محبت سے. اور پھر ڈر کو بھی ساتھ رکھیں. جہاں پہ دماغ بھٹکنے لگے تو فوراً اللہ کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس کریں. اور یہ احساس کہ اللہ بہت بڑا ہے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا کیا میں، اللہ اکبر. تو کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کی عظمت کا احساس ہونا، کہ اس کی بڑائی کی طرف توجہ کرنا ہے. صرف بڑا کہنا ہی نہیں ہے، بڑا محسوس بھی کرنا ہے. اور پھر جب بندہ تسبیح کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے، تو اس کی توجہ اس کے چہرے کے جلووں کی طرف ہو جاتی ہے. تو اللہ کی بہترین صفات کو یاد کر کے اللہ کی تعریف کو بیان کرنا. پھر تعوذ پڑھنا. جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی مضبوط سہارا ہے اور خود کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ کی قوت کی طرف توجہ کریں گے، اللہ کی مضبوط پناہ کی طرف جائیں گے. اللہ تمام قوتوں کا مالک ہے، اللہ کے سوا تمام سہارے کمزور ہیں. اللہ کی حفاظت ہی اصل حفاظت ہے، اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو اے اللہ، تو ہی بچانے والا ہے. اس کے بعد پھر جب تلاوت بھی کریں تو توجہ سے کریں، گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور میننگ پہ نظر رکھیں، ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکامات کی طرف توجہ رکھیں. اور رکوع کے وقت اس کی توجہ، ایک بندے کی توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی عظمت، اس کی عزت، اس کے جلال کی طرف. تو اسی لیے وہ رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اور جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو پھر اس کی توجہ اس کی حمد، ثنا اور بزرگی کی طرف ہوتی ہے. یاد رکھیں، انسان نماز میں اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے. تو جب امید اللہ سے وابستہ ہوتی ہے تو انسان جب جھکتا ہے تو پھر ساری بھلائیاں اور ساری خیر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اس احساس کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہ اے اللہ، ساری بھلائیاں اور سارا خیر صرف اور صرف تیرے پاس ہے. اور پھر جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کے قرب کی طرف ہوتی ہے اور وہ اس کے قریب ترین ہونے کی طرف ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. اپنا سر، اپنا ماتھا، پیشانی، ناک اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے. صرف اور صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں. اور جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، یاد رکھیے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے. اور انسان سجدے میں پھر اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اپنے لیے دعائیں کرتا ہے. تو ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. الصلاۃ قربان، نماز قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ احساس کریں کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کے سامنے ہے. یہ بات آج آپ نے یاد رکھنی ہے. ابھی ظہر پڑھیں گے نا، جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ میرے چہرے کے سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ بات محسوس کر کے دیکھیں کہ اللہ میرے چہرے کے سامنے ہے. تو نماز کتنی خوبصورت ہوگی. خشوع آئے گا نا نماز میں. تو اپنے دل کو ہر چیز، ہر خیال سے فارغ کر کے اللہ کی طرف پھیرنا ہے. صرف اپنے معبود کے سامنے حاضری دینی ہے. اور اپنے آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ کیا ہمارا دل نماز میں لگتا ہے؟
خیالات تو آتے ہیں نماز میں، لیکن شیطان کے ساتھ ایک مسلسل ہماری جنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کو جھکائیں رب العالمین کی طرف، اس کا پورا دھیان اپنے دل کا رکھیں کہ اپنے دل کو جھکانا ہے ہم نے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہماری پوری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، اور نماز پڑھتے ہوئے نماز سے غافل نہیں ہونا۔ غفلت کی نماز خشوع کی نماز نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف کمر اور سر ہی نہیں جھکانا، بلکہ دل کو بھی جھکانا ہے۔ تو خشوع کے یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ اس کو آپ دیکھیں کہ کیا اس میں سے آپ، میں امید کرتی ہوں کچھ چیزوں کا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، آپ کے پاس ریکارڈنگ بھی بعد میں ہوگی، تو اس کو دیکھیے، اور جو چیزیں بھی آپ اپنی نماز میں مزید اختیار کر سکتے ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ بے خبر ہو کر، یاد رکھیے کہ نماز پڑھتے ہوئے باخبر ہوں، بے خبر ہو کے نماز نہ پڑھیں، اور وسوسوں کو اور خیالات سے بچنے کی کوشش کریں، سکون اور اطمینان سے پڑھیں، جلدی جلدی نہیں پڑھنی، اور موت کو یاد رکھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ نماز کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، مختلف دعائیں، مختلف اذکار، ان کو یاد کر کر کے پڑھیں تاکہ نماز میں توجہ رہے۔ اگر مختلف دعائیں آپ کو یاد ہوں گی، مختلف اذکار یاد ہوں گے، تو جب آپ بدل بدل کے پڑھیں گے نا تو اس سے بھی نماز میں خشوع آئے گا۔ پھر سورز یاد کریں، سورز بدل بدل کے پڑھیں، کبھی کوئی سورہ کبھی کوئی سورہ، تو اس سے بھی نماز میں خشوع آئے گا۔ تو ابھی چھوٹی چھوٹی جو سورز ہیں ان کو یاد کر لیجئے، 30 پارہ میں ہے نا سورہ البینہ کے بعد کی جو ہے آپ دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، لیکن جو سورج بھی یاد کریں گے نا ان کو ترجمے کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، تاکہ یہ بہت اہم ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا پتہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے اگر وسوسے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بائیں طرف تعوذ پڑھ کے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور 3 دفعہ پھر تھتکار دیں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی طرف رغبت ہو، اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں تاکہ برائی سے نفرت پیدا ہو۔ اور اگر کوئی حاجت تنگ کری، آپ کو واش روم وغیرہ جانا ہے یا کھانا ہے، تو پہلے وہ ضرورت اپنی پوری کر لیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اور رات کو قیام بھی اگر ممکن ہو، اگر کر سکتے ہوں تو رات کا قیام اپنی زندگی میں شامل کریں، یعنی کہ تہجد پڑھیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت نصیب ہوگی۔ اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ خشوع کیسے اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جو آدمی اچھی طرح ان نمازوں کا وضو کرے اور انہیں وقت پر پڑھے، رکوع اور خشوع کا پوری طرح خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو آدمی یہ نہ کرے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے اسے بخش دے اور چاہے سزا دے۔ تو کتنی اہم بات ہے یہ کہ جو اچھی طریقے سے وضو کرے، وقت پر نماز پڑھے، رکوع اور خشوع کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو آدمی یہ نہ کرے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے اسے بخش دے اور چاہے سزا دے۔ خشوع کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، جس کسی نے اچھی طرح سے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے دل اور چہرے کو نماز پر متوجہ رکھا، تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اپنے دل اور چہرے کو نماز پر متوجہ رکھا، یعنی کہ خشوع اختیار کیا، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خشوع پیدا کرنے والے اسباب کا طاقتور ہونا۔ خشوع پیدا کرنے والے اسباب کے طاقتور ہونے سے مراد ہے کہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کوشش کر کے سمجھے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی بھی اسے خبر ہو۔ قرات، ذکر اور دعا کے الفاظ اور معانی پر غور کرے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہر دم تازہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ نمازی جب
کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ احسان کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی کہ شوق اور محبت سے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں موت کو یاد کرنا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوران نماز موت کو یاد رکھو۔ جب انسان دوران نماز موت کو یاد کر لے تو یقیناً وہ نماز کو عمدہ اسلوب سے ادا کرے گا، یعنی کہ بہترین طریقے سے پڑھے گا، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جس کو یقین نہ ہو کہ اگلی نماز پڑھ سکے گا۔ یعنی کہ جب نماز پڑھیں تو یہ سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کا وقت کیا ہے یہ آپ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو وہ اگلے لمحے آ سکتی ہے۔ تو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی آخری نماز ہو، اور ہماری کوئی نہ کوئی نماز آخری ہوگی نا۔ تو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ احساس کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو اس سے بھی نماز میں خشوع آئے گا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کو اسی معنی میں وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، یعنی اس یقین کے ساتھ نماز ادا کیا کرو کہ مجھے اگلی نماز نہیں ملے گی۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اگلی نماز نہیں ملے گی۔ نمازی کو معلوم رہے کہ اللہ اس کی نماز کا جواب دے رہا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم سب یاد کریں، باقاعدہ یاد کریں، یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر رکھا ہے، اور میرے بندے کا وہ ہے جو وہ مانگ لے۔ بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگ لیا وہ اس کا ہے۔ اور بندہ کیا مانگتا ہے؟ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کا حق ہے، اور جو میرے بندے نے مانگ لیا وہ اس کا ہوا۔ تو یہ بھی یاد کریے، اس کو بھی، یہ جو جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں نا، تو یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ کیا جواب دے رہے ہیں، تو اس سے بھی نماز میں خشوع آئے گا۔ نماز میں خشوع کے فضائل معلوم کرنا، نماز کا اجر و ثواب خشوع کی نسبت کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا اجر مختلف لکھا جاتا ہے، 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، چھٹا حصہ، 5واں حصہ، چوتھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ، اس لیے کہ اس کو اتنی نماز کا ہی اجر ملے گا جتنی اس نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہوگی۔ تو کتنا اہم ہے یہ بات، نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن نماز کا اجر مختلف ہے، ایون ہماری ہی، میری اور آپ کی نماز کا ہی اجر مختلف ہوگا اگر ہم نے شعور کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، اور یا ہم نے جلدی جلدی صرف جا کے ٹھونگے ماری ہیں، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ پتہ نہیں، خود کو بھی نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کیا بس جلدی جلدی نماز پڑھی اور آگے۔ تو
جتنا خشوع ہوگا، جس طرح کی نماز پڑھی ہوگی پھر نماز میں اتنا ہی آپ کا حصہ ہے۔ دوران نماز ادھر ادھر نظر گھمانا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لیے متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، اسی لیے میں اس کا بار بار ذکر کر رہی ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ہماری توجہ نماز میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہماری طرف ہے، اگر ہماری توجہ نماز میں نہیں ہے تو پھر اللہ کی توجہ بھی ہماری طرف نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کافی خشوع سے متعلق بات جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری بندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اور بہترین طریقے سے اپنی نماز کو ادا کر سکیں، سنتوں کو اپنی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ شامل کر سکیں، اور بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے ہم نے بات کی ظاہر کی کہ ظاہری اسباب ہم اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باطنی اسباب بھی اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے خشوع کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی پاک اور صاف ہو۔ اگر ہمارا دل پاک صاف نہیں ہوگا نا، تزکیہ نہیں کیا ہوگا ہم نے اپنے دل کا، تو بھی ہماری نماز میں خشوع نہیں ہوگا۔ اور دل کو پاک باطنی طہارت یہ بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو تھوڑا سا رکھا تھا، اور اس کی 2 پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی کر چکی ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے گمان کے بارے میں بات کی تھی، اور تو ہم لوگ جو ایک ٹاپک میرا یہ رہ گیا تھا جو تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی چھوٹی سی ایک اور چیز جو کہ نماز کے خشوع میں ہماری مددگار ہو سکتی ہے، اس چیز کو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12، اس کو میں کہتی ہوں اس آیت کو کہیں گھر میں لکھ کے لگا لیں، یا ایز اے ریمائنڈر اس کو ضرور پڑھا کریں بار بار، کیونکہ یہ وہ احکامات ہیں جنہیں ہم نے روز خود کو دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کیونکہ وقت مناسب ہے۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدگمانی نہ کرو، گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بعض گمان کون سے؟ جو بدگمانی ہم کرتے ہیں نا، زن سے بچو۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زن سے بچو، بدگمانی نہ کرو۔ ہم برا ہی سوچ لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا۔ یہ ہماری نمازوں کو کیسے خراب کرتا ہے؟ کیوں میں نے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا؟ کیونکہ باطنی طہارت بہت ضروری ہے۔ خشوع کے لیے اپنے دل کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر نفرتیں، کدورتیں، غیبتیں، بدگمانیاں، تجسس، ان کو ہم نے پالا ہوا ہے، بتائیں نماز میں خشوع کہاں سے آئے گا؟ دل کیسے جھکے گا اللہ کی طرف؟ دل کو تو پاک کرنا ہے نا، ہر خیال سے، ہر ناپاک چیز سے، ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے دل کو پاک کرنا ہے۔ تو جو بھی برائیاں ہمارے دل میں موجود ہیں ان کو ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دل میں کالے ڈاٹ لگا رہے ہیں، ہمارے دل کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے نام اعمال کو، ہماری نمازوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے تجسس ولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
इन्न बअद ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, वला तजस्ससू, और तजस्सुस ना किया करो, खामखा की टो में रहना। कुछ लोगों की ऐसी जहनियत होती है ना कि वो, उनको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कोई रिश्तेदार आया हुआ है, बच्चे जवान है तो रिश्ता कहाँ हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मियाँ बीवी अच्छा आजकल तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, पता नहीं कोई लड़ाई नहीं हुई ईद की। और इस तरह की फजूल बातें, दूसरों की टो में रहना, कौन क्या कर रहा है, किधर आ जा रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके बच्चों के मामलात कैसे चल रहे हैं, कौन क्या पढ़ रहा है, किधर से पढ़ रहा है, आपसे या मुझसे ये सारी चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी। क्या अल्लाह हमसे ये पूछेंगे कि दूसरों के घर में क्या हो रहा था उसका ख्याल नहीं रखा? नहीं। तजस्सुस नहीं करना आपने, मैंने, हमने तजस्सुस को अपनी जिंदगियों से निकालना है। ये हमारे नामे अमाल को खराब करता है, हमारे अमाल को खराब कर रहा है तजस्सुस करना, तो इसको अपनी जिंदगी से निकालना है। तो ये दूसरों को नहीं टो में रहना, ये कि क्या हो रहा है उनके घर में, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमने इस बात की खबर नहीं रखनी। अगर कोई बात हमें नहीं बताना चाहता, तो कोई नहीं बात बताना चाहता, तो उसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए कि अच्छा क्यों नहीं बता रहा, क्या है। हम कोई बात अगर कोई नहीं बताना चाह रहा, देखिए पर्सनल चीजें होती हैं लोगों की, वो अगर आपके साथ नहीं शेयर करना चाह रहे तो बाज़ औक़ात लोग पीछे पड़ जाते हैं, नहीं अच्छा बताओ क्या हुआ, नहीं बताओ क्या हुआ। अगर वो नहीं बताना चाह रहा तो आप उसे मत पूछिए, अगर बताना जरूरी होगा तो वो बता देगा ना। तो अगर उसने आपको नहीं बताया तो फिर आप मत जानिए। याद रखिए, जो लोगों के ऐबों के पीछे पड़ता है ना, तो अल्लाह उसके ऐबों के पीछे हो जाएगा। तो हमें किसी की ऐबदरी नहीं करनी चाहिए, किसी की टो नहीं लगानी चाहिए, किसी के हालात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये गलत बात है। और तजस्सुस वो करता है जो अपने ऐबों से लाइल्म हो। मैं और आप क्या बहुत परफेक्ट है? तो ये तजस्सुस को, किसी की ज़ात के बारे में जानना, दूसरे के लोगों के हालात मालूम करना, उनके घर में क्या हो रहा है इसकी खबर लेने की कोशिश करना, इससे खुदारा खुद को बचाए। और इंसान तजस्सुस कैसे करता है? कभी कान लगा के बात सुन रहा होता है, बहाने बहाने से उनके पास जाएगा, कभी निगाहों से होगा, कभी किसी से भी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, अच्छा तुम्हें पता है उनके घर में क्या हुआ है, या उनका ये मामला क्या हुआ है। कभी किसी के घर में झांक के देखेंगे। तो ये सब गलत चीजें हैं। तजस्सुस करने से ताल्लुकात खराब होते हैं, एतमाद खत्म होता है। तो इसको भी अपनी जिंदगी से निकालना है, तजस्सुस को अपनी जिंदगी से निकालना है। दूसरों के घर में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनके बच्चों के मामलात क्या हो रहे हैं, वो उनको डील करने दीजिए, वो मेरा और आपका मामला नहीं है। कोई जितनी बात बताता है बस उतनी ही सुनिए, क्योंकि अगर आपका दिल पाक होगा ना बदगुमानी से, गीबत से, तजस्सुस से, तो आपका दिल झुकेगा अल्लाह की इबादत में। लेकिन अगर आप अपने दिल में यही बात सोच रहे हैं, अच्छा पता नहीं उनके घर में क्या हुआ है, पता नहीं उनके बच्चों का ये मामला क्या हुआ है, पता नहीं उनकी पढ़ाई का क्या हुआ, वो किधर गया पढ़ने, पता नहीं वो बात सही मुझे बता रहा है कि नहीं, अब तजस्सुस ही फिर बदगुमानी की तरफ भी आएंगे, अपने पास ही गुमान भी करना शुरू कर देंगे, अच्छा उसने ये बात मुझे नहीं ना बताई, उसका मतलब ना यही होगा। खुद से ही मतलब भी निकाल लेते हैं। भाई आपको इल्हाम हुआ है किसी बात का? नहीं ना। तो इन चीजों को, इन लग़वियात को, इन बुराइयों को खुदारा बुराइयां समझिए और अपनी जिंदगी से और अपने दिलों से निकालिए। किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है वो मेरा और आपका मामला नहीं है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनके घर में, किसी दूसरे के घर में क्या हो रहा था, उनके बच्चों का क्या मामला था, वो किधर पढ़ रहे थे, तुमने ख्याल नहीं रखा, नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। तो अपने घर की फिक्र करिए, अपने अमाल की फिक्र करिए, अपनी एनर्जीज क्यों नेगेटिव चीजों में लगाते हैं? अपने आप को अल्लाह की इबादत में दीजिए ना, बंदगी करिए उसकी, जैसा बंदगी करने का हक है। अल्लाह का वफादार बनाना है हमने खुद को, और अपने नफ्स को अल्लाह का वफादार बनाना है, खुद को अल्लाह का वफादार बनाना है। सबसे ज्यादा हकदार तो रब्बुल आलमीन है ना, कि हम उसके सामने झुके और अपना वफादार उसको बनाए, उसके वफादार हम बन के रहे, अपने रब के वफादार बन के रहे, हम अपने नफ्स को उसका गुलाम बना दें और अपने दिल से इन चीजों को निकाल दें, अपनी जिंदगी से इन चीजों को निकाल दें। क्योंकि अगर दिलों में बदगुमानियां होंगी, जन होंगे, तजस्सुस होगा, ये फिक्रें आपको सताएंगी कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, तो आपकी नमाज में खुशू नहीं होगा, आपके दिल में, दिमाग में, ये नमाजों में तज़किया नहीं होगा, खुशू नहीं आएगा। फिर दिल ये बातें सोच रहा होगा,
کہ دماغ باتیں سوچ رہا ہوگا، دل سوچ رہا ہوگا اچھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ تجسس کو اپنی زندگی سے کیوں نکالنا ہے آپ نے؟ یہ بھی آپ نے رب العالمین کے لیے کرنا ہے. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو. یہ حکم مجھے اور آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اپنے اندر کو بھی خوبصورت بنانا ہے، مسلسل اس کی صفائی کرتے رہنا ہے، مسلسل صفائی کرنا ہے، اپنے دل کو، اپنے اندر کو خوبصورت بنانا ہے. اور جو چیزیں ہمارے دل کو خراب کرتی ہیں، ایک ایک باطنی طہارت، جتنی ظاہری طہارت ضروری ہے نا، یاد رکھیے گا باطنی طہارت بھی اتنی ضروری ہے. اپنے دل کو ان لغویات سے پاک کریے، ان برائیوں سے پاک کریے، اپنے دل میں سے ان چیزوں کو نکالیے، ایک ایک کر کے نکالیے. دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیجیے، تجسس کرنا چھوڑ دیجیے. اپنے اعمال، اپنے گھر، اپنی نمازوں کی فکر کریے. نمازیں تو ہم سے ٹھیک سے پڑھی نہیں جاتی ہیں، باقی دوسری چیزوں کا کیا خیال کرنا ہے ہم نے؟ اور ہم سے دوسروں کے بارے میں تھوڑی نہ پوچھا جائے گا. ہم سے تو ہماری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، کہ کیسی نماز پڑھ کے آئے ہیں، کیا کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا بتائیں گے ہم؟ کیسی نماز تھی ہماری؟ اپنے دل کا ذرا جائزہ لیجیے. دل میں جو ہوگا نا، وہ ہماری روٹین لائف میں بھی نظر آتا ہے. تو اپنے دل میں پاکیزگی، تزکیہ نفس، پاک ایک دم پیور، ساری چیزوں میں کو، دل سے لغویات کو اور برائیوں کو دل سے نکال دیجیے. ایک ایک کر کے نکالیے، ایک ایک. اور اچھا گمان کریے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں. تو بس جب کسی کے بارے میں اچھا سوچا ہوگا تو پھر کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. اور اپنے اعمال کو، اور یہ جو آپ نے جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ سب ایک ریمائنڈر خود کو دیتے رہنا ہے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. میرا ہر عمل کس لیے ہونا چاہیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تو جو بھی میں عمل کروں، خالص اللہ کے لیے کریں. تو نماز بھی ہمارا ایک تعلق ہے جس میں ہم اللہ سے جڑتے ہیں. تو ہر کام ہمارا اس بات کو بھی، جو برائیاں بھی اپنے دل سے دور کریں گے نا، وہ بھی اللہ یہ میں تیرے لیے دور کر رہی ہوں ان کو. اللہ میں ان چیزوں کو تیرے لیے دور کر رہی ہوں. اور اللہ سے مدد بھی مانگے، اللہ تو میری مدد کر، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زندگی میں سے زن کو، تجسس کو، غیبت کو، ہر برائی کو اپنی زندگی سے نکال سکوں. اللہ تو میری مدد فرما. اور اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بہترین طریقے سے نماز پڑھ سکوں. اللہ تو مجھے نماز میں خشوع اور خضوع عطا کر، بہترین طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں، اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں، اور اللہ کے بہترین بندے بن سکیں. اور اللہ ہمیں اپنا بہترین غلام، بہترین عبد بنا لے، ویسا بنا دے جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے. اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.